السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی تھمبنیل پر دیکھا تھا، یا رحیمو جو اللہ رب العزت کا ایک نام ہے، ذاتی نام، صفاتی نام، جو بھی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اور یہ اتنا بابرکت نام ہے۔ اللہ کے سبھی نام بہت ہی زیادہ بابرکت ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات خالق کائنات ہے، مالک و مختار ہے، پالنہار ہے۔ اللہ ہی نے اس کائنات کو بنایا اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی یہ دنیا کا نظام چلتا ہے۔ تو یا رحیموں کا جو وظیفہ ہم آج آپ کو بتائیں گے، وہ پاورفل وظیفہ، وہ طاقتور وظیفہ، جس کو لوگ جو ہے حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ آج ہم بہت آسانی کے ساتھ آپ کو یہ وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، پورا مکمل ویڈیو کو آپ دیکھیں۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کریں گے تو آپ ایک بہت ہی اچھے وظیفے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں، میری بہنوں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو جس بھی مقصد کے لیے ہم اپنے ورد میں لاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا کوئی بھی نام ہو، تو اللہ رب العزت کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی تعلق سے اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے ایک یا رحیمو بھی ہے۔ تو یا رحیمو میں نے ایک کتاب میں دیکھا تھا کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور رحیمو کا معنی ہوتا ہے رحم کرنے والا، یعنی کہ اللہ کا یہ نام ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی جائز اور نیک کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے نام سے ہمارا جو ہے کام شروع ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاسٹ میں آتا ہے رحیم۔ تو رحیم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا۔ تو یا رحیموں کا یہ معنی ہے۔ تو آپ کو یا رحیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کس جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور کس ٹائم پر پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اب اس کے آپ فائدے سن لیں۔ فائدے اس کے کیا کیا ہیں؟ اگر کوئی تنگ دستی سے پریشان ہے، مفلسی سے پریشان ہے، یعنی کہ غریبی سے پریشان ہے، جس اللہ کے بندے کے پاس پیسہ کوڑی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، اور وہ انسان اپنی غریبی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، جیب خالی رہتی ہے، اور جو ہے کوئی بھی عیش اور آرام نہیں ملتا، اور گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں، اور جب پیسہ جیب میں نہیں ہوتا ہے انسان کی، تو اس کا ذہن بھی کام نہیں کرتا ہے، اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی ہے کہ مجھے جو ہے کیا کرنا چاہیے۔ انسان ایسے وقت میں بہت ہی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اپنے ذہن سے نہ جانے کون کون سی باتیں انسان سوچنے لگتا ہے، اور جب وہ ان باتوں کو سوچتا ہے تو اس کو جو جیسا مشورہ دیتا ہے وہ انسان ویسا ہی کرنے لگتا ہے، لیکن اندر سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ کرنے دھرنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے غریبی آئی ہوئی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، دیکھیے ذرا کیا بات ہے۔ تو وہ لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کے بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے کوئی کرتب ہے، کوئی جادو ٹونا چل رہا ہے، اور تمہارے کاروبار میں بندش لگی ہوئی ہے، اس طریقے کی باتیں۔ یہ سب بیکار کی باتیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ہاں، جادو ٹونا جو ہے یہ جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے انکار کر رہا ہوں، یہ بھی حقیقت ہے، ہوتا ہے، جادو بھی ہوتا ہے اور بندشیں بھی لگتی ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ چلو اللہ کی طرف سے اگر غریبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہ کرنے کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے ہی بیٹھے سب کچھ مل جائے، سارا جو ہے پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، بیٹھے بیٹھے ہم مالدار ہو جائیں، گھر بیٹھے پیسہ کمانے لگیں۔ تو ناظرین کرام،
ایسا کچھ نہیں ہے، گھر بیٹھے بیٹھے پیسہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ من جدہ فوجدہ، یہ حدیث پاک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کو سنا رہا ہوں، پوری حدیث تو بہت لمبی ہے، ایک جز ہے من جدہ فوجدہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے ذریعہ معاش کے لیے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بیٹھے بیٹھے جو ہے پیسہ ہاتھ نہیں آتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بھائی بہن ہمارے ایسے بھی ہیں جو محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے پوری طریقے سے اس کی جستجو کاروبار میں جو ہے پورا ذہن لگاتے ہیں، پورا من لگاتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار ترقی نہیں پکڑتا ہے، اور جو ہے پیسہ کوڑی ہاتھ نہیں آتا ہے، نقصان ہوتے چلے جاتے ہیں، گھاٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے حل موجود ہے، اور انہی چیزوں کے اندر حل موجود ہے، وہ کہیں اور سے کوئی حل نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کے کلام میں ہی اس کا حل موجود ہے۔ اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں آپ حضرات، یا کوئی بھی دقت آپ کے ساتھ جو ہے لگ چکی ہے، تو آپ حضرات مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت پر توکل کرنا چاہیے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ پریشانی آنے پر ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں۔ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اللہ کی ہر حال میں شکر گزاری کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، اور اللہ جس حال میں بھی رکھے اس حال میں راضی رہنا ہے، اس پر شاکر رہنا ہے، مطلب اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ اس سے اللہ راضی رہتا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے پریشانی میں، تو آپ اپنی آزمائش میں، امتحان میں جو ہے ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیے جائیں گے، اور بروز محشر آپ کو اس کی سزا بھی ملے گی، اور دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی۔ تو میرے دوستو، اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ وظیفے کے شوقین ہیں اور جو پریشان ہیں، جو وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، یا رحیموں کا یہ طاقتور وظیفہ، یہ پاورفل وظیفہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری باتیں سننا بہت ضروری ہیں۔ اگر ان باتوں میں سے جو ہے کوئی بھی بات آپ مس کر جائیں گے، تو کہیں نہ کہیں آپ ڈس بیلنس ہو جائیں گے، غلط ہو جائے گا مسئلہ۔ تو اس لیے پوری بات کو سننا جو ہے بہت ضروری ہے، آپ پوری بات کو ضرور سنتے چلیں۔ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ اور وظیفہ کرنے کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ باتیں بھی آپ سن لیجئے۔ کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ آدمی جو وظیفہ کرے، چاہے عورت کرے، چاہے لڑکی کرے، چاہے لڑکا کرے، جو بھی کرے، اس کے اندر پرہیزگاری ہونا ضروری ہے، اس کے اندر شریعت کی پاسداری ہونا ضروری ہے، بد کردار نہ ہو۔ اگر کوئی انسان بد کردار ہے، برا اخلاق ہے اس کا، بات بات پر گالیاں، بدی، چغلی، غیبت، نمازوں کی پابندی نہیں کرنا، اور دوسرے گناہوں کے کام کرتے رہنا، یہ چیزیں جس کے اندر ہیں، تو ایسا انسان جو ہے وہ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اور گنہگار ہے۔ تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے اندر سدھار پیدا کرے، اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی صلاحیت پیدا کرے، اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھے، تب اس وظیفے کے اندر تاثیر پیدا ہوگی۔ اور اگر اسی طریقے سے کوئی انسان سوچے کہ ہم جو ہے مالدار ہو جائیں، اللہ ہمیں دولت دے دے، اور ہم نماز بھی نہ پڑھیں، ہم روزے بھی نہ رکھیں، ہم کوئی نیک کام بھی نہ کریں، ہم لوگوں کی برائیاں کریں، لوگوں کی غیبت کریں، لوگوں کا حق ماریں، ٹھیک ہے، بڑوں سے بدتمیزیاں کریں، ماں باپ کی نافرمانیاں کریں، اس کے باوجود بھی ہم وظیفہ پڑھیں اور اللہ ہمیں دولت دے دے، تو اس خیال میں نہ رہیں میرے دوستو۔ اللہ رب العزت دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول دلوں کو رازوں کو جانتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو جیسے خیالات آپ کے دل کے اندر ہوں گے، اسی حساب سے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے دل کے اندر اچھے خیالات ہوں گے تو اللہ آپ کو جو ہے بے شمار عطا فرمائے گا، اور اگر آپ غلط خیالات لے کے وظیفہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وظیفے کے فائدے کی بجائے آپ کو کوئی نقصان ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیے دوستو، میں آپ کو جو ہے
وظیفہ بتا دوں کہ یا رحیموں کا جو ورد ہے یہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو شریعت کی پاسداری ہونا اور پرہیزگاری ہونا یہ اس انسان کے اندر ضروری ہے جو انسان وظیفہ پڑھنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک 5 نمازیں ہیں۔ دن بھر میں انسان کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اور 5 نمازوں کو آپ کو جو ہے با جماعت، اگر مرد ہے یا لڑکا ہے تو اس کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر لڑکی یا عورت ہے تو وہ گھر میں اپنے ہر نماز کے وقت پر اس کو فرض کو اور واجبات کو، سنن و نوافل کو ادا کرے، اور کرنے کے بعد پھر میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو فجر کی نماز جب آپ مکمل کر لیں اپنی، آخر میں آپ کو پہلے 21 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہی ہوتی ہے، وہ آپ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو 33 مرتبہ، چاہے انگلی پر پڑھ لیں چاہے تسبیح پر پڑھ لیں، 33 مرتبہ یا رحیمو کا ورد کرنا ہے، یا رحیمو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ہو جائے اس کے بعد آخر میں پھر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب یہ آپ مکمل کر لیں گے، اچھا اس کو پڑھتے وقت آپ کا جو ہے کوئی ذہن بہکانے والا نہ ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، ایسی جگہ بیٹھ کر پڑھیں جہاں پر آپ کو سکون رہے اور کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرنے والا ہو۔ مرد حضرات کے لیے جو ہے مسجد سب سے اچھی جگہ ہے، اور عورتیں اگر گھر میں کرنا چاہتی ہیں تو ایسے وقت میں اور ایسی جگہ پر کریں جو ہے کوئی ڈسٹرب کرنے والا ان کو نہ ہو، تاکہ کسی طریقے کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وظیفے میں جو ہے کامیابی حاصل ہو سکے۔ تو جب آپ یہ پڑھ لیں، پہلے 21 بار درود شریف، پھر 33 بار یا رحیموں کا ورد، پھر 21 مرتبہ درود ابراہیم، جب یہ آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ کوئی بھی جائز مقصد ہو اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی قرضہ جو ہے نہیں دے رہا ہے، پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں دعا کرنا ہے۔ کوئی مقدمہ چل رہا ہے اس کے بارے میں دعا کرنا ہے۔ کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے آپ کو، یا آپ کے گھر میں آپ کے والدین کو، یا آپ کے بھائی بہن کو، یا آپ کے کسی بھی رشتہ دار کو کوئی بھی بڑی بیماری لاحق ہو گئی، اس کے بارے میں دعا کرنا ہے۔ یا کوئی اور کام پھنسا ہوا ہے اس کے بارے میں دعا کرنا ہے۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، اور کسی بڑے دشمن کا سامنا ہے، طرح طرح سے جو بھی آپ کے جائز مقاصد ہیں ان میں سے آپ کو کسی بھی ایک خاص مقصد کے لیے اس میں جو ہے دعا کرنا ہے وظیفہ پڑھنے کے بعد۔ اور دعا اللہ رب العزت کی ذات سے کرنا ہے، اور بزرگان دین کا وسیلہ دے کر، اللہ کے رسول کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے۔ تو ناظرین کرام، مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، اچھا فجر کے بعد جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر فجر کے بعد کوئی نہ پڑھ پائے کسی کام کی وجہ سے جلد بازی میں، تو کوئی جو ہے عصر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ دن میں 1 مرتبہ اس وظیفے کو کرنا ہے، یہ بات بھی جاننا آپ کے لیے ضروری تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ اس وظیفے کو آپ جو ہے ضرور پڑھیں، اور آپ جب اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے بے مثال اور لاجواب فائدے، حیران کن فائدے آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وظیفے کو کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، جو لوگ میرے چینل پر نئے تھے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور کمنٹ باکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔